الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کے پیچھے سرگرداں ہے، اور جب وہ چیزیں اس کو میسر نہیں ہوتی تو پھر وہ شکوہ کرتا رہتا ہے، حالانکہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور جو چیزیں نہیں ہیں اللہ سے مانگتا رہے، جب خیر ہوگی اللہ عطا کر دیں گے۔ 5 سال کا بچہ کہتا رہے ابو موٹر سائیکل دو، موٹر سائیکل دو، موٹر سائیکل دو۔ کون پاگل باپ ہے جو 5 سال کے بچے کو موٹر سائیکل لے کر دے گا؟ 5 سال کے بچے کو تو سائیکل بھی لے کر کوئی نہیں دیتا۔ 12 سال 15 سال کا جب ہو جاتا ہے، 12 سال کا 10 سال کا، اس کے بعد اس کو چھوٹی سائیکل ہی لے کر دیتا ہے باپ۔ اور جب یہی بچہ میٹرک کر لیتا ہے، کالج جانے لگتا ہے، وہی باپ جو 5 سال کی عمر میں سائیکل لے کر نہیں دیتا تھا، 20 سال کی عمر میں خود بخود اس کو موٹر سائیکل لے کر دیتا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ کس وقت اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے۔ اگر ابا سمجھتا ہے کہ کون سی چیز کے لیے کب مفید ہے، تو ربا تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کہ کون سی چیز کب اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے مفید ہے، اور کون سی چیز کب اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اسباب کے تحت، اللہ جانتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے پاس میسر ہے میرے عزیزو، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یہ چیز ہمیں میسر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں میرے عزیزو میسر نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے ضرور رہیں، لیکن شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوست ہے میرا، اکثر کہتا ہے کہ آپ دعا کریں مجھے کار مل جائے، ہر وقت کار کی دھن لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے، موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، صحت ہے آپ کے پاس، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا کہ اور لوگوں کے پاس کار ہے، میرے پاس کار کیوں نہیں ہے؟ ایک دن وہ میرے پاس آیا ہوا تھا، اور میں اور وہ ایک دوست کے پاس چلے گئے کسی کام کے سلسلے میں۔ جب اس دوست کے پاس گئے تو اللہ کی شان کہ اس دوست کے پاس کار تھی، بہترین کار، بڑی کار، لیکن وہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں اداس ہے؟ خیریت تو ہے؟ کوٹھی اس کے پاس تھی، کار اس کے پاس تھی، جوان بچے اس کے پاس تھے۔ میں نے کہا اداس لگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی کیا بتاؤں، دل کی تکلیف میں مبتلا ہوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کس وقت بے ہوش ہو جاتا ہوں کوئی پتہ نہیں لگتا، حتیٰ کہ کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران کار چلا رہا ہوں اور دورہ پڑا، بس وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اب تو کار بھی نہیں چلا سکتا ڈر کی وجہ سے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے اس دوست کو کہا جس کا ہر وقت یہی شکوہ ہوتا تھا کار نہیں ہے، اللہ نے مجھے کار نہیں دی ہے، میرے ہمسائے کے پاس کار ہے۔ میں نے کہا بتا، اس کی کار اس کے لیے ضروری ہے یا اس کی صحت اس کے لیے ضروری ہے؟ تجھے اس بیماری میں اللہ مبتلا کر دیں اور کار دے دیں، تو لینا گوارا کرے گا؟ کہنے لگا قطعی نہیں مولوی صاحب، کبھی بھی نہیں ایسا کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کار نہیں دی ہے نا اللہ رب العزت نے، لیکن اللہ رب العزت نے صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کار سے کروڑوں درجہ زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ تو میرے دوستو، جو ایمان کے بعد
ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ صحت ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت صحت ہے ایمان کے بعد۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ میرے ایک جاننے والا ہے، بزرگ آدمی ہے، سن رسیدہ ہے، اس کی گردوں میں مسئلہ ہے، عارضہ ہے، اور اس کی ایک اور بھی بیماری ہے جس کا نام ابھی مجھے نہیں آ رہا، اس کو پانی کی ضرورت بھی ہے، اور اس کی ایک اور بیماری ہے جس میں پانی پینا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے اس کے جوڑوں میں، اس کے اعضاء میں وہ پانی سرایت کر جاتا ہے۔ اب پانی ایک بیماری کے لیے پانی پینا ضروری ہے، اور دوسری اس کے اندر یہ بیماری ہے جب وہ پانی پیتا ہے وہ پانی اس کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ اب مجھے کہہ رہا تھا کہ میں چند گھونٹ مولوی صاحب چند گھونٹ لیتا ہوں، اور وہ محض اس لیے کہ منہ خشک ہو جاتا ہے، خشکی کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا کتنی بڑا انعام، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر میرے پیارے، کہ اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور کچھ نعمتیں اگر نہیں ملیں تو ہمارے لیے مفید نہیں تھیں، اور جو نعمتیں ہمیں اللہ نے میسر کی ہیں، عطا فرمائی ہیں، صحت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تو نے کار نہیں دی نا، اللہ تو نے مجھے بنگلہ نہیں دیا نا، اللہ تو نے مجھے اچھی نوکری نہیں دی نا، اچھی پوسٹ نہیں دی، اللہ مجھے صحت دی ہے، اللہ مجھے ایمان عطا فرمایا ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرے اعضاء سلامت ہیں اور کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ شکر ادا کر، ہر لمحہ ہر لحظہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی مان کے چلتا رہے، اللہ کی مان کے چلتا رہے۔ تو واقعہ ہے نا کلہ والے کا، کہ اس کے پاس جوتا نہیں تھا، اس کے پاس جوتا نہیں ہے، اب وہ جا رہا ہے اور شکوہ کر رہا ہے اللہ جوتا نہیں ہے۔ تھوڑا آگے چلا، چوک میں دیکھا ایک بندے کے پاؤں نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے اس کے، واپس پلٹا، مسجد قریب تھی، اس میں جا کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے، کہنے لگا اللہ پاؤں نہیں اللہ تو نے جوتا نہیں دیا نا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے۔ اپنی حیثیت میں، اپنی حیثیت سے بڑھیا شخص کو جب دیکھو گے، مال کے اعتبار سے، دھن دولت کے اعتبار سے، تو کیا ہوگا؟ ناشکری پیدا ہوگی۔ اور اگر تم اپنے سے جو انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس سے اپنے کم حیثیت والوں کو جب دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شکر کیجئے، ناشکری سے بچیے۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اس پہ شکر بنتا ہے۔ بال 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 اگر ہمارا سیدھا ریز ہو جائے تب بھی اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شکر کیجئے، نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔